الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ سورۃ اللیل یہ بھی ان مبارک سورتوں میں سے ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اس سورت میں بھی حلفیہ تاکید بھی موجود ہے ان حقائق کے بارے میں جن کا انسان سے براہ راست تعلق ہے اور جو انسانی اعمال پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ پچھلی صورت بھی انہی مضامین میں پر مشتمل تھی اور باتوں کی نوعیت بھی ملتی جلتی ہے، اور دراصل یہ تمام مقاصد تاکید در تاکید ہوتے ہیں انسان کی ضعف کو سامنے رکھ کر کہ اللہ رب العزت بنی نوع انسان کو فراموش دیکھنا پسند نہیں فرماتا۔ انسان کو جڑے رہنا چاہیے، انسان کو مربوط ہونا چاہیے اللہ رب العزت کے ان فرمودات کے ساتھ۔ اور اس آیت کے بیچ میں انسانی استعدادوں کی بنیاد پر ان کی کارکردگی اور اعمال اور نتائج کی طرف ترغیب و اشارہ ہے، اور آخر میں وارننگ، ترغیب اور اس طرف توجہ کہ اگر انسان غفلت کر جائے تو انجام کیا ہوگا۔ نیز ضمنی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس سورت مبارک میں کچھ اشارات بھی ہیں براہ راست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کو ثابت کرنے کے لیے۔ فرمائے واللیل اذا یغشا والشمس وضحاها۔ ادھر آپ نے دیکھ لیا سورت کے ابتدا میں سورج اور اس کی روشنی، فرمایا واللیل اذا یغشا۔ اس سورت کی ابتدائی آیت رات کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں، جس حد تک دن اہم اتنا ہی رات اہم۔ اب ان دن رات کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ جا کر ان ملکوں میں دیکھ لیں جہاں کبھی دن ہی نہیں کبھی رات ہی نہیں، دن مختصر گھنٹوں کے لیے بعض اوقات منٹوں تک محدود، اسی طرح رات بھی۔ اور دنیا کے ان خطوں میں جہاں ایک نظم کے ساتھ دن بھی ہے اور رات بھی ہے، اور جس قوم کو اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر قرآن کی دعوت کے لیے منتخب فرمایا، ان کے پاس تو یہی حالت تھی، طلوع غروب کا ایک دورانیہ اور موسموں کے تناسب میں رات اور دنوں کی لمبائی اور ان کی چھوٹا بننا۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے پوری کائنات کو، ایک حجاب بن جائے، ایک پردہ بن جائے، کیڑے مکوڑوں سے لے کر حیوانات سے لے کر انسانوں سے لے کر ان پر ایک ایسی حالت لے آتی ہے یہ رات کہ سارے کو نیند کے آغوش میں پناہ ملتا ہے، اور نیند کے آغوش میں اٹھنے کے بعد سب کے سب تر و تازہ، چست و چابک،
نئی زندگی کا ایک معاملہ طے پایا ہے اور نئی زندگی کا ایک شروعات ہو چکا ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور قسم ہے سورج کی، دن کی اور دن میں روشنی کی. دو الگ چیزیں ہیں، دن اور اس کی روشنی. کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سورج گرہن کی صورت میں تاریکی چل جاتی ہے. اسی طرح چاندنی رات میں 14ویں 15ویں 16 کی راتوں میں اگر چاند گرہن ہو جائے خدا نخواستہ کیا عالم ہوگا. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے دن کی جب وہ تجلی اور روشنی بکھیرتے پھرے، روشنی عام و تھام کر دے. اور دیکھ لینا اہم ترین نقطہ، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اللہ رب العزت کی اس صنعی کا کہ اس نے پیدا فرمایا مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ. اللہ کی تخلیق ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں رات تاریکی سمیت، دن روشنی سمیت، اور مخلوقات کی دو صنف ہونا، مذکر اور مؤنث ہونا، یہ تمام معاملات تیرے سامنے ہونی چاہیے اے آل آدم، اے ابن آدم. اس واقعیت کو سمجھنے کی خاطر ان سعیکم لشتی، کہ انسانیت کی تگ و دو اور ان کی کوششیں بکھرے ہوئے ہیں. کوئی مغرب جا رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی شمال سے آ رہا ہے، کوئی شمال کی طرف جا رہا ہے، کوئی ملازمت پہ اپنے ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، کوئی ڈیوٹی نبھا کے آ رہا ہے، کوئی زمینداری کی طرف راغب ہے، کوئی تجارت کی طرف راغب ہے، کوئی سیاست میں، کوئی ریاست میں، کسی کے دل میں کیا چیز، کسی میں کیا چیز. ان سعیکم لشتی، اے بنی آدم تمہاری کاوش اور کوشش انواع و اقسام کے ہیں. کسی کو اللہ نے زمین کی طرف راغب کیا، آپ کے لیے پھل فروٹ. کسی کو اللہ نے تجارت کی طرف راغب کر دیا، آپ کے لیے ضرورت زندگی کی فراہمی. کسی کو مال مویشی کی شوق دے دی، وہ آپ کے لیے حیوانات پال رہا ہے. ساری چیزیں مفت نہیں ہیں. ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، وہ ہمیں اس کے عوض میں ایک اور چیز دے دیتا ہے. اور اسی طرح ثواب کے معاملات کو بھی اگر دیکھ لیں، ہم نے ثواب پر دیا، ثواب بھی تو مفت نہیں ہے. اس کے عوض میں اللہ رب العزت کی ذات سے کچھ نہ کچھ امید رکھتے ہیں. تو جاننا چاہیے کہ ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی کاوش اور کوشش اور محنتیں متنوع انواع و اقسام کی ہیں. تو اس صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنی کاوشوں سے لے کر، کوششوں سے لے کر یہ بھی دیکھنا کہ مخلوقات ایک صنف نہیں ہے، مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. آپ نے یہ دیکھ لیں کہ پوری کائنات میں ہمیشہ کے ہمیشہ رات نہیں ہے، ہمیشہ کے ہمیشہ دن نہیں ہے. ان میں ایک تناسب ہے، ایک توازن ہے. اور یہ تناسب اور توازن اللہ کی قدرتوں کے مظاہر ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت کی نشانیاں ہیں. انہیں سوچ کر سمجھ کر اللہ کی بندگی کی طرف رخ موڑ دو تاکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی حاصل ہو جائے. آج کی نشست ان باتوں پر تکمیل ہو گئی. اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ. تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے دنیا اور آخرت کے کارآمد اثاثے بنا دے، اور ہمیں اپنے قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.